السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن، جس کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر 5 چیزوں پر لاگو ہوتی ہے۔ نمبر 1، دفن شدہ خزانہ جو ہی ملے اسی وقت اس کا 5واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ نمبر 2، روپیہ پیسہ سونا چاندی، ان تینوں پر 1 سال گزرنا شرط ہے۔ سونا 7.5 تولے ہو، چاندی 52.5 تولے ہو، اور کرنسی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ پڑے پڑے سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ کرنسی کی زکوٰۃ کرنسی کی شکل میں، چاندی کی زکوٰۃ چاندی کی شکل میں، سونے کی زکوٰۃ سونے کی شکل میں 2.5% یا 40واں حصہ۔ تیسری چیز آ جاتی ہے زرعی پیداوار۔ زرعی پیداوار کا جو نصاب ہے وہ ہے 780 کلو گرام یا 19.5 من، اور جب آپ کی فصل 780 کلو گرام یا 19.5 من یا اس سے زیادہ ہو تو جو ہی فصل کٹے اسی وقت اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بارانی زمین ہو تو اس کا 10واں حصہ، اور اگر ایسی زمین ہو جس کو آپ خود پانی لگا رہے ہیں تو پھر اس کا 20واں حصہ بطور عشر یا بطور زکوٰۃ دینا ہوگا۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے مال مویشی۔ اس میں صرف 5 چیزیں ہیں: اونٹ، گائیاں، بھینسیں، بیڑیں اور بکریاں۔ اب ان کا پھر علیحدہ علیحدہ نصاب ہے کہ کس چیز پر کتنی زکوٰۃ پڑے گی، لیکن ایک موٹا اصول میں آپ کو بتا دوں کہ جس چیز کی بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ اسی شکل میں آپ دیں گے۔ سونے کی زکوٰۃ سونے کی شکل میں، چاندی کی چاندی کی شکل میں، روپے پیسے کی روپے پیسے کی شکل میں، فصل کا عشر فصل کی شکل میں ادا کیا جائے گا۔ باقی تفصیل کے لیے ڈاکٹر اقبال کیلانی صاحب کی کتاب زکوٰۃ کے مسائل کا مطالعہ انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، بدعتی مشرک کو بے نماز کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں دے سکتے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شرکیہ عقیدے کا مالک ہے؟ تو یہ تو ہمارے لیے اچھا خاصا مسئلہ بن جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کی ایک اساس اور بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ہے اس حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں ان سے ہماری غفلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا یأکل مالک الا تقی، تیرا مال صرف متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں حقدار لوگوں کے حوالے کرو۔ جملہ نوٹ کیجئے گا جو بولنے لگا ہوں کہ حقدار ملتے نہیں، حقدار تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ابتدا اس شخص سے کیجئے جو آپ کے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ اس کا شرعی اصول کیا ہے کہ آپ اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، برادری والوں میں، تعلق والے لوگوں میں، محلے داروں میں، بستی والے لوگوں میں ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ حقدار ہیں، اور ایسے لوگوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ میں جس جگہ رہ رہا ہوں مجھے
اگر پوری 25,000 کی آبادی کا پتہ نہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اگر آدھے لوگوں کا بھی پتہ نہیں تو کم از کم 1/4 کا تو مجھے پتہ ہی ہوگا۔ اور جتنے میرے اعزا اقربا ہیں، میری برادری والے ہیں، چاہے وہ ننیال کی طرف سے ہیں، ددیال کی طرف سے ہیں، یا سسرال کی طرف سے ہیں، مجھے ان کے بارے میں بھی ایک ایک کا پتہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو میرے ملنے ملانے والے ہیں ان میں سے بھی مجھے ایک ایک کا پتہ ہے، بلکہ میں تو اس سے آگے چل کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ان میں سے جو غریب ہونے کے ساتھ ساتھ فضول خرچ بھی ہیں، اور ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کو مال دینے کا مطلب مال ضائع کرنا ہے۔ تو اس لیے جب ہم شرعی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ صدقات دیں گے تو حقداروں تک پہنچے گا۔ ایک خاتون تھی بیوہ، تو جتنی استطاعت تھی اس کے مطابق ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ تو میں نے ایک دن اپنی اہلیہ کو بھیجا، میں نے کہا ذرا جا کے معلوم کر کے آؤ کیا حالات ہیں۔ تو جب وہ ہو کر واپس آئیں تو انہوں نے کہا جی کھانے کے لالے تو پڑے ہوئے ہیں لیکن گھر میں میک اپ کا سامان ماشاءاللہ موجود ہے۔ میں نے کہا بس جی آج کے بعد ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کو مال ختم ہونا شروع ہو گیا ہے، ہم تو ان کو یہ کچھ دیتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کی ڈور برقرار رہ سکے، لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے لیے گھر میں راشن موجود نہیں ہے، لیکن انہیں اس بات کی فکر ضرور ہے کہ ہمارے گھر میں میک اپ کا سامان جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا وہ جملہ یاد کیجئے، میں دہرا رہا ہوں کہ حقدار ملتا نہیں، حقدار تلاش کرنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا ویسے ہم نے صدقہ دینا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور امانت حقدار لوگوں تک ہی جانی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو سب سے اہم کام ہے جو ہم نہیں کرتے وہ ہے تردد کرنا، کوشش کرنا۔ ظاہر بات ہے حقدار کو بھی تلاش کرنے کے لیے کوشش تو کرنا پڑتی ہے، لیکن ہم چونکہ کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں، لہذا ہم اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، سوتیلے بھائی کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ حقدار ہو؟ میرے عزیز، سب سے پہلے دیکھیں اس کا سوتیلا پن کس معیار کا ہے۔ بعض سوتیلے بھائی وہ ہمارے والدین کی جائیداد میں حقدار ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اس کو جو اس کا شرعی حق ہے وہ تو دیا نہیں، اور مسئلہ پوچھنے چل پڑے زکوٰۃ کا، تو اگر تو وہ شرعی طور پر حقدار نہیں ہے آپ کے والدین میں سے کسی کی جائیداد کا، تو پھر تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں، ورنہ سب سے پہلے اس کا شرعی حق وراثت میں سے اس کو دیں، اگلی بات جو ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، ایک فیملی ہے، ان کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں زکوٰۃ لگتی ہے، ہمیں صدقۃ الفطر لگتا ہے، ہمیں صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ دیں، کیا ان کو زکوٰۃ دی جائے؟ گزارش یہ ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ 7.5 تولے سونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس 20 لاکھ روپے سے زیادہ رقم موجود ہے۔ اب جو خود 20 لاکھ روپے سے زیادہ رقم کے مالک ہوں ان کو زکوٰۃ کیسے لگ سکتی ہے؟ لہذا ایسے لوگوں سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے آپ کو، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔
امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔